اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز اور محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اپنے پسندیدہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیات، اور ناظرین پہلے کی طرح آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں جو ہے وہ آٹزم اویئرنیس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، تو آج ہم اپنے ناظرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آیا آٹزم کیا ہے۔ آٹزم جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کے جو ہے وہ مختلف قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس کنسیپشن ہے، تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آیا یہ آٹزم کیا ہے۔ دیکھیں جی کہ آٹزم جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، یہ خاندانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2.5 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ نارمل مطلب ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، نارمل طریقے سے وہ چلتا ہے، لیکن 2.5-3 سال کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو آٹزم کی جو علامات ہیں، جو آٹزم کی سمٹمز ہیں، وہ سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ تو آٹزم جو ہے یہ ایک نفسیاتی اور ذہنی قسم کی بیماری ہے، اور اس میں جو بچے کا جسم ہوتا ہے وہ ایب نارمل ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ نارمل ایک بچے کی طرح چل نہیں سکتا، وہ ایک نارمل بچے کی طرح بات نہیں کر سکتا۔ جب وہ چلتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، جب وہ بچہ چلتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ ایک قسم کا لڑکھڑاتا ہے۔ جو بچہ ہے اگر اس کے ہاتھ کو آپ دیکھیں تو وہ فلیپنگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ دوسرا نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ جب کوئی بات کر رہے ہیں تو باقی نارمل بچے رسپانڈ کریں گے، وہ اس کو اچھی طرح سنیں گے، لیکن وہ بچہ جو آرٹسٹک بوائے ہے، جو آٹزم کا پیشنٹ ہے، وہ آپ کو صحیح طرح پہ رسپونڈ نہیں کرے گا، وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیح طرح جو ہے وہ آئی کنٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ ان کو کسی نام سے پکارتے ہیں تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف خاص توجہ نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سماعت ہے، جو سننے کی طاقت ہے، وہ بھی ان میں نہیں ہوتی، وہ اچھی طرح سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ ایک ایب نارمل قسم کی عجیب و غریب جو ہے حرکتیں کرتا ہے۔ تو پھر ہماری طرف جو ایک المیہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان، ہمارے ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، والدین کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین سمجھتے ہیں کہ آیا یہ بچہ جو ہے اس کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، یا اس بچے کو کوئی نظر ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ نارمل نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو جو ہے وہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ریسرچ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو اس وقت 60-70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو آٹزم کی بیماری ہے، لیکن ان کے اندر یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ آیا یہ بیماری کیا چیز ہے، یہ آٹزم کیا ہے۔ ہمارے بچے اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی وجوہات ہو جا سکتی ہیں، جس کی اگر دیکھا جائے تو یہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، ڈپریشن، بائیپولر ڈس آرڈر، اینگزائٹی، اس کی علامات جو ہے یہ بھی آٹزم کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ اگر جہاں تک اس کی ٹریٹمنٹ اور علاج کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہو سکا، لیکن ایک ایز اے مسلم ہم آپ کو اس کا ایک روحانی علاج بتائیں گے، جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اور وہ علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور وہ بچہ جس کی وہ کھانے کی چیزیں ہیں، سننے کی جگہ جہاں پر وہاں پر آپ نے یہ دم پڑھ کر پھونک مارنا ہے۔ انشاءاللہ ودن 21 ڈیز یا 41 ڈیز آپ کا بچہ جو ہے انشاءاللہ وہ نارمل ہو جائے گا۔